السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر ماہرہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں نے کرونا وائرس کے اوپر یہ سیریز صرف اس لیے شروع کی تھی کیونکہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ مسکنسیپشن اور بہت زیادہ مس انفارمیشن پھیل چکی ہے. جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ کرونا وائرس along with being a pandemic has also been defined as an infodemic, یعنی کہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے اس طرح کی جو غلط ہے اور بہت عام ہو چکی ہوئی ہے. لیکن آج جس چیز پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ فلیٹننگ دا کرو ہے. کس چیز کا کرو فلیٹن کرنا ہے؟ آپ ہر جگہ یہ بات سن رہے ہوں گے، لیکن اس کی امپورٹنس کیا ہے اس کو لیٹس سی تھرو دیٹ. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ انفیکشن کا ریٹ کسی بھی انفیکشس ڈیزیز میں، کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے، اس میں اس کا ریٹ بہت میٹر کرتا ہے. اس طرح کی بیماری جو پینڈیمک ہو گئی ہے، پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اس کے اندر انفیکشن کا ریٹ اور زیادہ میٹر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ہیلتھ کیئر، ہمارے ہاسپٹلز، ہماری میڈیکل فارمیسیز اور میڈیسن کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اتنے زیادہ مریضوں کو ایٹ اے ٹائم دیکھ سکے کہ نہیں. ظاہر ہے بے شک آپ دنیا کی بہترین ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی طرف چلے جائیں، ایک لمیٹڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے. اور جب آپ پاکستان جیسے ملک میں آتے ہیں جہاں ٹوٹل ملک میں شاید ہمارے پاس 2000 بھی وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں، تو پھر بہت زیادہ اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ یا سوشل آئسولیشن کریں گے اور ساری پریکاشنز لیں گے تو یہ بیماری کا پھیلنے کا ریٹ تھوڑا کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا گراف تھوڑا نیچے آ جائے گا. شاید ایونچولی اتنے ہی لوگ اس بیماری سے افیکٹ ہوں جتنے ہونے ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے 70 سے 80% لوگ ہوں گے، مگر کیونکہ آپ کرو کو فلیٹن کر دیں گے تو اس کی وجہ سے شاید آپ کے ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اینڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اس چیز کو ذرا بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گی. کووڈ-19 کرونا وائرس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کو جیسے ہی سمٹمز ڈیولپ ہوں اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے، کیونکہ یہ نمونیا اور لیتھل نمونیا میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. جس کرو کی میں بات یہ کر رہی ہوں وہ ایک بڑی سمپل سی ڈائیگرام ہے جس کے اندر ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ نمبر آف کیسز اور یہ پیشنٹ 0 سے آن ورڈس جا رہا ہے، اور اس سطح پہ آپ کی ہیلتھ کیئر سسٹم کی کیپیبلٹی ہے. اگر آپ لوگ سوشل آئسولیشن کریں گے اور یہ ریٹ کم ہو جائے گا پیشنٹس انفیکٹ ہونے کا، تو ایٹ لیسٹ دیر آر میجر چانسز کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم اس کو ٹریٹ کر سکے گا، اس کو ہینڈل کر سکے گا. لیکن جس طرح کا ریٹ پاکستان میں جا رہا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پیشنٹ 0 آن ورڈس اٹلی سے بھی زیادہ ہے، اس میں ہمیں یہ پیک نظر آنا شروع ہو رہا ہے which is going to be very dangerous. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکیں گی، اور جب آپ کسی کو پراپر میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر لیتھل ہونے کے اس ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہیں. سو آئی ریئلی ہوپ یو اسٹیئنگ ایٹ ہوم، washing your hands for more than 20 seconds, and I really hope that you're taking care of yourselves and those around you.